یاد رکھیں مسلمان کے لیے جو مومن ہے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے رب کے بعد رسول ہے اور رسول کے بعد اس کے ماں باپ ہیں۔ ان پر ان کا ادب فرض ہے۔ اللہ پر تو ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے۔ ان کے بعد انسان کے لیے جو مقام کے متحمل ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ قرآن شریف کی تفاسیر کا مطالعہ کریں یا حدیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو صراحتاً یہ موجود ہے کہ ماں باپ کا منکر، ماں باپ کا گستاخ، اس کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا اور اس کا رسول بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ ماں باپ کی رضا رسول کی رضا ہے اور رسول کی رضا رب کی رضا ہے۔ میں جو بخاری شریف کے اندر جس آیت کریمہ کے ساتھ باب باندھا گیا، چیپٹر جس ہیڈ لائن سے شروع کیا گیا، وہ یہی آیت کریمہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 8 20واں سپارہ میں نے پڑھی ہے۔ اور پھر معاشرہ ہمارا آج کے دور کے اندر اس پر کیا عمل پیرا ہو رہا ہے یا نہیں، پھر دیکھنا ہے کہ یہ معاشرہ کیا ہے، کہ معاشرہ، یہ سوسائٹی یہ کس سے بنتی ہے۔ پہلے حدیثیں سنیں۔ حدیث کا نمبر ہے 5970، یہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ میرے پاس یہ چھوٹی بیروت کا چھاپا ہے، یعنی حاشی کے بغیر۔ جو مدارس کے اندر بخاری سے پڑھائی جاتی ہے وہ بڑی سائز کی ہے۔ یہ میرے پاس عربی والی بیروت کا چھاپا، چھوٹے سائز والی اور نمبرنگ والی۔ مدارس کے اندر جو پڑھائی جاتی ہے اس کے نمبرنگ نہیں ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ تو یہ ساری جتنی 7500 جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، وہ اسی ایک جلد میں موجود ہیں۔ کمپیوٹرائز چھاپا، چھوٹا چھاپا ہے۔ مدارس کے اندر وہ پرانی جو مروجہ پہلے چھاپی گئی تھی، پھر وہی آج ہر دیوبندی وہابی سنی سب کے مدارس کے اندر بخاری شریف وہی پڑھائی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماشاءاللہ، آپ صبح بھی درس سنتے ہیں بخاری شریف کا، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ تسلسل سے ایک بخاری شریف کا درس شروع کیا ہے، جس کی تقریباً آج الحمدللہ 1005 حدیث صبح کی نماز میں مکمل ہو چکی تھی۔ تو اسی بخاری شریف کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے چیپٹر وائز، جس طرح امام بخاری علیہ رحمہ نے چیپٹر شروع کیا کس کا؟ والدین پر احسان کرنے کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ پہلی حدیث ہی اس چیپٹر کی امام بخاری لاتے ہیں کہ عن عبداللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ نے یہ سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس عمل کو پسند کرتی ہے۔ اللہ کے بندے وہ عمل کریں تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس حدیث پاک کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے جو نقل کی ہے 3 باتوں کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ 3 باتیں ذہن نشین کر لینے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں،
اللہ کو جو سب سے زیادہ عمل پسند ہے وہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا، وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی وقت پر ٹائم پر نماز ادا کرنا۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ پہلا عمل مبارک ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ پھر اسی بخاری کے اندر، پھر میں اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، زیادہ نہیں، زیادہ کی تو وقت گزر جائے گا، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہے، میں نے بھی اکثر بیان کی ہے، من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، یہ بھی بخاری میں ہے۔ تو اللہ کے ولی کے ساتھ جو بندہ دشمنی رکھتا ہے، اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن ولی کب بنتا ہے؟ یہ شروع کے الفاظ ہیں حدیث کے جو میں نے پڑھے ہیں بخاری کی اگلی حدیث کے، اور پھر آخر کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے، اللہ جسم وجود سے پاک ہے، لیکن کیا کہ مطلب اس کا کیا ہے کہ جب بھی اس کے یہ اعضائے جسم جو ہیں اللہ کے دیے ہوئے اعضاء، پھر جب یہ حرکت کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ تو شروع اور اینڈ والے الفاظ ہیں، درمیان والے الفاظ اس کے بھی یہی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نا یہ، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرا مقبول اس وقت ہوتا ہے جب میرے پسندیدہ فرائض یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر عمل کرتا ہے، پھر نفل پڑھتا ہے، پھر میرا ولی بنتا ہے۔ تو اس واسطے اس پہلے حدیث کا پہلا حکم یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز وقت پر پڑھنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھتا رہتا ہے، زکوٰۃ دیتا رہتا ہے استطاعت کے مطابق، تو پھر اللہ کا وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے، پھر نوافل کے ساتھ قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ پہلے نماز ہے، نماز کے بغیر کوئی پیر بن سکتا نہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ جی میں ولی ہوں تو بے نماز ہے، وہ جاہل پرلے درجے کا جاہل قسم کا انسان ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ لوچا لفنگا ہے۔ تو نماز ضروری ہے، نماز ہر کے لیے۔ نماز جب نبی نے نہیں چھوڑی، نماز جب نبی کے صحابہ نے نہیں چھوڑی، جو حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے، تو نماز پھر مومن کہے کہ میں نماز کے بغیر میری کرامتیں ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، سب کچھ ہو بھی صحیح، پھر بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ فرائض اللہ کے جو پسندیدہ ہیں ان کا وہ تارک ہے، ان کو چھوڑتا ہے، تو لہذا وہ ہمارے نزدیک پیر پور نہیں ہے۔ تو الصلاۃ علی وقتہا، اللہ فرماتا ہے کہ پہلا عمل ہی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے وہ ہے نماز وقت پر پڑھنا۔ اب آئیے جو میں نے آیت پڑھی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین پر احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ عظمت والدین ہے۔ اس کے بعد پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ثم ایو، یا رسول اللہ اس کے علاوہ کون سا عمل ہے جو اللہ بھی پسند کرے، اس کا رسول بھی پسند کرے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین کے ساتھ، وہ ذرا بولو تو صحیح، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب والدین کے ساتھ نیکی کیا ہے کہ ان کا ادب و احترام کرو، ان کی زندگی میں اگر وہ زندہ ہیں تو ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرو، اگر جوان ہیں تو ان کے سامنے اف، والدین جس طرح کے بھی ہیں تو ان کے سامنے اف تک مت کہو۔ تو یہ ہے والدین کی نیکی۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا مغفرت کرو، ان کے لیے قرآن شریف پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کرو، ان کی قبر پر جا کر ان کی قبر کی زیارت کرو۔ اگر زندہ ہیں تو صبح جاگ کر والدین کی صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر اگر ماں پیو کی تم زیارت کرتے ہو، اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگلا تیسرا عمل سنیے جی، قالا، اس کی تشریح اگر کرنے شروع کر دیں تو وقت گزر جائے گا۔ قالا ثم ایو، یا رسول اللہ، اور اس کے علاوہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اگر جہاد پر بھی شروع ہو جائیں تو کام لمبا ہو جائے گا، حدیثیں رہ جائے گی۔ بہرحال اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جب اللہ کے احکامات کی
तौहीन हो, अहकामात को पसे पुश्त डाला जा रहा हो। फिर ये भी एक जिहाद है कि जालिम हुक्मरान के सामने हक बयान करना, ये भी बहुत बड़ा जिहाद है कि उसके सामने हक बयान कर दो। जिस तरह मैं एक हदीस पाक मेरे ज़हन में अब आ गई, तफसीर रूहुल बयान के अंदर जनाब हज़रत सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इनको सुने क्या सहाबा थे और क्या बादशाहों को, जालिम को कुछ भी नहीं समझते थे। जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज्जाज बिन यूसुफ के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया, हाँ जी, तो आपको गिरफ्तार करके लाया गया हज़रत अनस बिन मालिक को। तो हुज्जाज ने कहा कि तुम हो जो मेरे खिलाफ बातें करते हो? कहा हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि रसूल पाक ने यह फरमाया है सबसे बढ़कर जिहाद ये है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करना, और तू जालिम इंसान है, तू कातिल है, हाँ मैं तेरे खिलाफ बोलता हूँ, क्या करना है? तो हुज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, अनस बिन मालिक मैं तुम्हारी सहाबियत का लिहाज कर रहा हूँ, तुम सहाबी हो लेकिन तुम बहुत ऊंचा होकर बोल रहे हो। कहा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, लेकिन तू कातिल है, तू जालिम इंसान है, अगर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। फरमाया कत्ल के क्या है, हम तो शहादत को समझते हैं, अपना उल्फत जाम समझते हैं, हम शहादत को जाम पी कर जो है वो नोश कर जाते हैं। इस वास्ते तुझे न समझ कि मैं तेरी तलवार से डर जाऊंगा, मैं जब जहां भी जरूरत पड़ी, और याद रख तू मुझे कत्ल कर भी नहीं सकता, मुझे शहीद कर भी नहीं सकता। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दुआ सिखाई थी, फरमाया था अनस इसको सवेरे पढ़ लेना, सारा दिन तुम्हें कोई हमला नहीं कर सकेगा, ना तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा सकेगा। हुज्जाज कहने लगा मुझे सिखा ना वो दुआ। कहा कि तुझे जालिम, तुझ जैसे जालिम को सिखाऊं? ना, कभी नहीं हो सकता। कि फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने छोड़ दिया। जब हज़रत अनस को छोड़ा, इसको कहते हैं अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाकिम के वक्त के सामने बंदा खड़ा हो जाए कि खबरदार कि तू इस्लाम के खिलाफ बक बक करता है, दीन के खिलाफ बक बक करता है, हुजूर की उम्मत पर जुल्म सितम करता है, हाँ नहीं, उसके सामने कलमा जिहाद बुलंद किया। तो फिर उसने जब छोड़ा ना तो उसको कहा गया, रूहुल बयान के अंदर ये मौजूद है, इस्माइल हक्की साहब पर लाखों करोड़ों सलाम, हाँ नहीं, उन्होंने लिखा कि जब हज़रत अनस से हुज्जाज से पूछा गया कि हुज्जाज तुमने छोड़ा क्यों था? हज़रत अनस को तुम तो कोई भी किसी को नहीं छोड़ते हो, जो इसको क्यों छोड़ दिया? हज़रत ये तो हुजूर के सहाबा थे, सहाबा में से थे और तुम्हारे खिलाफ बोलते थे। उसने कहा ना मैंने सहाबा की वजह से छोड़ा, ना किसी वट वडेरे की वजह से छोड़ा, मैंने इस वास्ते छोड़ा, मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि हज़रत अनस के पीछे दो अपना सही तकड़े, ताकतवर और चीर फाड़ करने वाले, उनके पीछे, उनकी कमर, उनके कंधों पर दो पीछे शेर खड़े थे। मैंने कहा अगर मैं इन पर हाथ बढ़ाऊंगा ये मेरा बोटी बोटी कर देंगे। देखो जब बंदा कलमा हक अपना बयान करता है तो अल्लाह ताला खुद मदद फरमाता है। कहा कि मैं दुआ नहीं सिखाऊंगा। आखिर में आपने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दुआ अपने जो आपके गुलाम थे उनको सिखाई। वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह खैरुल अस्माए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। ये मुख्तसर सी दुआ है और इसको हज़रत अनस पढ़ते थे सवेरे 3 दफ़ा। जो बंदा इसको 3 दफ़ा पढ़ ले, हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि जो बंदा इसको सवेरे 3 दफ़ा पढ़ ले सारा दिन उसको कोई ना तकलीफ पहुंचेगी ना उस पर कोई हमला कर सकेगा। तो ये है अल जिहाद फी सबीलिल्लाह। अगली हदीस मुकम्मल करते। काल हद्दसनी बिहिन्ना। तो रावी कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में सवाल कर रहा था और अगर वाला वेस तज़द्दत हो लज़ादनी। रावी कहते हैं अगर मैं आज मैंने ये उसके बाद मैंने बस कर दी, हुजूर की बारगाह में सवाल अर्ज करना ख़त्म कर दिए, तो अगर आज मैं सारा दिन हुजूर की बारगाह में सवाल अर्ज करता रहता, हुजूर सारा दिन मुझे एक एक करके उसका जवाब इरशाद फरमाते रहते। हाँ जी, कौन देता है देने के मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हवाला नबी। तो रावी कहते हैं कि मैंने फिर बस कर दी, फिर हुजूर भी खामोश हो गए। ये है वालिदैन ववस्सल इंसान बिवालिदै हुस्ना। वालिदैन के साथ अल्लाह ने हुक्म दिया हुस्न सलूक करो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मतलब क्या है कि उनको घर से निकाल दो। जनानी आ जाए तो फिर जनानी के पीछे लग जाओ। जनानी तो कल आई है। आइए मैं जनानी के मुतल्लिक भी हदीस पाक पढ़ता हूँ। जैसे मेरे पास अबू दाऊद शरीफ है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जुमा जब भी पढ़ा, मैं बल्कि तकरीर जहाँ भी करता हूँ तैयारी के साथ करता हूँ। ऐसे सुनी सुनाई बात मैं करता ही नहीं, और ना मुझे सुनी सुनाई बात पर किसी का यकीन होता। कि बड़े से बड़ा आलिम भी कर दे, ठीक है बात हक है, लेकिन जब तक मुझे उसका रेफरेंस नहीं मिलता मैं उसकी बात करता ही नहीं हूँ।
اور میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ سنیے حدیث پاک زنانی کے متعلق۔ آج زنانی کے پیچھے لگنے والوں ذرا سنو ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور ماں باپ کو اللہ نے جو عزت دی ہے، ماں باپ کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا نا یارا، تو وہی تو جب چلنے پھرنے کے قابل نہ تھا، جب تیرا پیشاب بستر پر پڑا تھا، ماں ٹھنڈی رات میں، دھند والی رات میں ٹھنڈے جگہ پر خود سوتی ہے، تجھے خشک جگہ پر سلاتی ہے، پھر تو اٹھ کر کہتا ہے مائی تجھے پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے؟ نا۔ اسی واسطے میں نے موضوع چوز کیا عظمت والدین اور ہمارا معاشرہ، کہ ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی عزت ہوتی ہے، والدین کے اندر معاشرے کے اندر والدین کو مقام دیا جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ ذرا نظر دوڑائیں معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر دیکھیں، بابے کو سمجھائے کچھ نہیں چلتا، بابا جی تم ہمارے بچے سکول چھوڑ کے آؤ، بس ہمارے لیے سبزی لے آؤ، فلاں کرو ٹھیک کرو، نہ، بابے کو اس کام کے لیے رکھا ہے۔ بابا وہ ہے جو چلتی پھرتی تیرے گھر میں جنت ہے، بول تو صحیح نہ ذرا سبحان اللہ۔ ماں وہ ہے چاہے چارپائی پر پڑی ہے لیکن تیرے لیے جنت ہے، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے جب صبح تو ماں کی زیارت کرتا ہے، باپ کی زیارت کرتا ہے، نیت تیری رب کی رضا ہوتی ہے، اللہ اس زیارت کے بدلے تجھے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے، زنانی کے پیچھے لگنے والوں ذرا سنو۔ عن عبداللہ بن عمر، یہ سنن ابو داؤد شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف عربی والی، حدیث نمبر اس کا سنیے 5138۔ حدیث پاک کیا ہے؟ جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں عن ابیہ قال کانت تحتی امرأۃ وکنت احبها۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، میری ایک زوجہ تھی جس سے میں بڑا پیار کرتا تھا، کہو سبحان اللہ، میں بڑا پیار کرتا تھا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا، لیکن میرے باپ کو ناپسند تھی، میرے باپ کو پسند، میرے باپ کو پسند۔ باپ کون ہے؟ فاروق اعظم، وہ عمر جس راستے سے جائے شیطان بھی ہٹ جاتا ہے، وہ عمر دریائے نیل کو رکا بھیجیں دریائے نیل چل پڑتا ہے، وہ عمر زمین پر ٹھوکر ماریں زلزلہ آنا بند ہو جاتا ہے، وہ عمر جو ایک مقام نہاوت پر جنگ ہو رہی ہو، منبر پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل، جو 1200 میل دور عمر جنگ کو دیکھ سکتے ہیں، وہی عمر اپنے بیٹے کو کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عمر کی شان ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ہوگا نہیں، اگر ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اچھا کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی بہو سسر کو پسند نہیں ہے لیکن بیٹے کو پسند ہے۔ سنو اے زنانیاں دے پیچھے لگنے والے ہو، اے سبق ہے ساڑھے واسطے حضور دا، اے سبق ہے ساڑھے واسطے صحابہ کرام دی زندگی دا۔ صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیتے؟ فرمایا کہ یکرہوہا وقال علی طلقہا فابیتو، مجھے عمر نے کہا، یعنی میرے والد گرامی نے کہا اے بیٹے ان کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو فاتا عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر حضور کو لا گئے، نبی پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذاکر ذالک لہو، وہ گھر والی گفتگو سارے ذکر کی، گھر جو باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہوئی ہے نا وہ ذکر کی حضور، حضرت عمر نے کن کی بارگاہ میں؟ حضور کی بارگاہ میں۔ پھر حضور نے کیا فیصلہ فرمایا؟ حضور نے یہ کہا کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے لو میرج کرتے ہو، محبت کرتے ہو، لہذا تم دونوں رہو، اے عمر تم خاموش ہو جاؤ۔ نہیں، رسولوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، فیصلہ بھی پھر نبیوں کے امام نے فرمایا نا۔ اچھا ذرا بول سبحان اللہ۔ نبیوں کے امام نے فیصلہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال نبی پاک نے اب فیصلہ ہو رہا ہے، عمر بھی موجود ہے، ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، باپ بیٹا دونوں ہیں، رولا کس پر ہے؟ بیٹا اپنی بیوی کو پسند کرتا ہے لیکن بیٹے کا باپ بہو کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں جی، تو کہا کہ نبی پاک کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقہا، اے پتر عمر دے بیٹے ہو اپنی زوجہ نے تساں طلاق دے دے۔ کیوں؟ باپ دی رضا، رسول دی رضا، رسول دی رضا، رب دی رضا۔ زنانیاں دے پیچھے لگن والے حدیث ذرا پلے مان لو، پلے ماں پیو اج نہیں نا،
تو پھر جدو چلے جان گے پھر تلیاں ملیں گے، پھر او ماں باپ بابا بڑا چنگا سی، ہاں جی گھر بیٹھتے سی برکت سی، لیکن گھر تو آج بہا نا برکت سمجھ کے میں آنا تیرے گھر دے اگر 10,000 بھی آ رہے وہ بھی اللہ تیرے اس دے وچ اتنی برکت پائے گا کہ پورا مہینہ تیرا گزر جائے گا۔ پیو دی عزت کر کے تو ذرا ویکھنا۔ میاں صاحب بڑا سونی گل کیتی، فرمایا کہ پھر پچھو کی ملنا، پھر پچھو کی ہاتھ ملنے، جب باپ ٹر گئے ماں ٹر گئی پھر آخنا او اماں بڑی چنگی سی ابا بڑا چنگا سی۔ یارا زندگی دے اندر ادب کرنا۔ میاں صاحب بڑی سونی گل کی، میں ذرا کہہ دیا سبحان اللہ۔ باپ مرے سر ننگا ہووے، اج پیو دی عزت کر لے، اینو عام بابا نہ سمجھی، اینو صرف کما واسطے نہ رکھ، جس لے نہ ہوئے پھر لگے گا تن بتا، پھر رکھے گا اوہو بابا بڑا چنگا سی، لیکن آج ادب بھی کر احترام بھی کر، کل قیامت والے دھیاڑے یہی ادب کرنا یہی خدمت کرنا اے نیکی کرنا، کل قیامت والے دھیاڑے ایک ایک نیکی نو ترسے گا، قبر ایک ایک نیکی نو ترسے گا۔ اے میرے دوستا یاد رکھ اے سفید داڑھی والے بابے دا احترام تیرے تے واجب فرض ہے، آج اگر نہ ہوئے ماں پیو پھر جنہ دے نہیں انہوں نو پوچھ۔ میاں صاحب یہ گل لکھ گئے آپ کی فرما دیں، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ کھالی، ماوا بال محمد بخشا۔ حضرت اماں حلیمہ فرما دیا نے جس سے میرے بیٹے نے آ کے دسے آئے، اے امی جان محمد بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کولوں کوئی آئے نے اٹھا کے لے گئے نے، میرے سامنے غائب ہو گئے نے۔ اماں حلیمہ حالانکہ سکی ماں میرے آقا دی نہیں سن، لیکن دون پلان والی مائی ضرور سن۔ اے دوستا یاد رکھ فوراً دوڑیاں جا کے بکریاں کو پہنچیاں نے، چھوٹے جے محمدن لیکن نبیان دے سردارن ویخ دیکھیں کہ آپ بڑے پرسکون تشریف فرماون۔ اس واسطے میاں صاحب فرمایا ماوا باج محمد بخشا، او ماوا باج محمد بخشا، تے کون کرسیا رکھوالی۔ اس واسطے ماں دی قدر کر، پیو دی قدر کر۔ چل اگلی حدیث پاک میں پڑھ دیں، حدیث پاک بخاری شریف جو پڑھ دینا جی، اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ میرے آقا کو لایا، بخاری شریف دا نمبر 5972، باب ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ایک چیپٹر دا نام قرآن دی آیت ہے تے اگے تفصیل میرے پاک محمد دا فرمان ہے۔ تو ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، ایک شخص آیا آقا دی بارگاہ دے اندر، آنکھ لکیے اجاہدو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام مجاہدہ دے اندر لکھیا گیا ہے، میں جہاد کرنے واسطے آیا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد کرنا چاہنا ہوا۔ میرے آقا نے کی آکھیا، قال لک ابوانے، تیرے ماں دے پیو دے وچوں کون زندائی، کون زندائی؟ عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے پوچھا ماں پیو کوئی ہے کہ نہیں؟ اک یا رسول اللہ، قال نعم، ماں بھی زندہ وے تے پیو بھی زندہ وے۔ اچھا بولنا ذرا سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب دے غلاموں ذرا غور تے کرو، میرے آقا نے کی فرمایا؟ حالانکہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، میرے آقا نے فرمایا ففیہما فجاہدو، جا ماں دا بھی ادب کر تے پیو دی بھی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد دا بھی ثواب دے گا
محمد الرسول اللہ دی اطاعت دا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہاں عظمتاں کی سناواں امادیاں، عظمتاں کی سناواں امادیاں۔ عامر دوستاں اگلی حدیث پاک اے بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے باب حقوق الوالدین من الکبائر، اس دے اندر کی فرماتے ہیں علی المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات۔ یہ حدیث پاک اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے فرمایا ماں دی نافرمانی حرام ہے۔ کیے ماں دی بے ادبی، اچھا بولو سارے، ماں دی بے ادبی، ماں دی بے ادبی، جس طرح شراب حرام ہے نا، زنا حرام ہے، اسی طرح ماں دی بے ادبی، ماں دی گستاخی، سارے بولو یارا، ماں دی گستاخی حرام ہے۔ میرے پاک محمد دا فرمان ہے ماں دی بے ادبی حرام ہے۔ آگے کی فرمایا؟ فرمایا کہ وَمَنَعَ وَحَاتِ ماں پیو دے حقوق غصب کرنا بھی حرام ہے۔ ماں پیو دے حقوق کھاس لینا بھی، اچھا بولو، کھاس لینا حرام ہے۔ آگے کی فرمایا؟ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ زندہ بیٹیاں دفن کرنا بھی حرام ہے۔ زندہ بیٹیاں دفن کرنا بھی حرام ہے، لیکن آج تو کافر بھی نہیں کر دے۔ ایک پہلے قبیلہ سی اسلام تو پہلے زمانہ جہلیت ہے۔ آگے فرمایا کہ وَقَارِحَ لَكُمْ قِيلُ قَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ماں پیو کو فضول گلاں، فضول ماں پیو نوں گلاں تے لائی رکھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ماں پیو کو فضول سوال و جواب کرنے یہ بھی ناجائز ہے، کتے ماں پیو دی بے ادبی نہ ہو جاوے۔ عظمت والدین اور ہمارا معاشرہ، اے میرا موضوع سی، معاشرے کے اندر دیکھو ذرا، تساں معاشرہ دیکھنا ہے تو میں تمہیں حدیثاں سنانیاں، پھر اگے معاشرے تے تساں اپنا ریسرچ خود کرنی کہ معاشرے دے وچ ماں پیو دی اسی کی عزت کرنے ہیں۔ بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا اگر ماں پیو چلے گئے تو انہاں دے جڑے دوست ہیں انہاں دا ادب کر، در حقیقت تو ماں پیو دا ادب کر رہے ہیں۔ تے اسی مذاق کرنے ہیں وڈیاں دے، سفید داڑھی والے بابے دے، بزرگاں دے، کیوں؟ اسی مسلمان نہیں ہیں، اساں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا، حضور دا دین نہیں سمجھا، قرآن تے ساڈا ایمان نہیں ہے، پھر کیوں بے ادبی کرنا ہے تو ماں پیو دی؟ پھر کیوں ویسے بے ادبی کرنے ہیں ماں پیو دی؟ تے ماں پیو نو ترجیح نہیں، تے زنانی نو ترجیح ہے، اولاد نو ترجیح ہے؟ نا سورۃ عنکبوت پڑھ کے ویکھ کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تانوں قیامت والے دن قرآن شریف کے اندر موجود ہے کہ تانوں آزمایا جائے گا اولاد تے اس مال دی وجہ تو۔ تے قرآن نے مال تے اولاد نو کیا کھا انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال تے اولاد دونوں فتنہ۔ ہاں جی، اور دوسری اگلی گل سنو جی، حضور نے کی فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ مال نو ضائع کرنا، دولت نو ضائع کرنا، ہاں جی، دولت نو ضائع کرنا۔ ضرورت کیڑی شے دی ہے؟ دال روٹی نال گوشت نال گزارا ہو سکتا ہے، ہاں جی، تے 5 قسم دے کھانے تے 20 قسم دے کھانے ہو جائیں انہیں ہن پھر گل میرے منہ چ آ گئی، او مریم نے پتر دے شادی تے ایک باری ہو جو گئی یار، پھر کیڑی تسی کام کر دیو یار؟ 200 کھانا پکایا، 200 کھانا پکایا، اچھا او دے پتر نے اپنی زنانی نو 4 کروڑ دی گڈی دیتی، بھاویں 10 دی دے وے، لیکن میرا سوال ہے وے غریب دی بیٹی تے کی اثر جائے گا؟ اسی بیٹیاں والے آنا سارے اے بولو تو صحیح یارا، غریب دی بیٹی تے کی اثر جائے گا یار؟ تو 200 کھانا پتر دی شادی تے پکایا، تے غریب باپ جڑا 800 روپیہ دیہاڑی کمانا اون دے پتر دی شادی تے کی اون تے ذہن جائے گا یارا میرے کول تے شاہی کون ایک سالن پکان جو گئی پیسے کون یار؟ تساں ملک لٹ کے تے تساں باہر بیٹھے ہو سارے ظالمو، تے ساری غریب بچی دی جڑیاں کتنیاں گھراں دے وچ بیٹھیاں صرف ایسے جہیز لعنت دی وجہ تو، ہاں جی، تے 4 لاکھ دا انہیں موبائل دیتا، تے 4 کروڑ دی گڈی دیتی، وہ 4 کروڑ تو غریباں دی کسی شادی نہیں ہو سکتی سی؟ 50 اپنا 300 کے 400 پاؤنڈ پتہ نہیں اتھے خرچ کر آیا ہو تو پھر دوبارہ نویں سروں ٹوپی ڈرامہ کرنے دی لوڑ کیڑی سی؟ نکاح جدو ہو گیا، نکاح تے ولیمہ سنت ہو گئی، بس گل ختم۔
صرف کی ہے وڈا بنن واسطے، مال ضائع کرن واسطے. تے اج ساڈے غریباں دا کی جائے کی بنے گا؟ غریب دھی بہن باپ تے کئی بیٹھے ہیں، کسی دے گھر دھیاں بیٹھی ہیں، کسی دے گھر بہناں بیٹھی ہیں، کسی دے گھر کون بیٹھا ہے، کسی دے گھر کون پتر بیٹھے، نوجوان ہیں. پھر نوجوان چوری نہ کرے، ڈاکے نہ کرے، زانی نہ بنے تو کی بنے؟ پیو کولو پیسے ہی کوئی نہیں شادی جوگے، پیو کولو مال ہی کوئی نہیں کہ میں دھی ٹوراں. میں جی ہوں جہیز اتنی وڈی لعنت بن گئی. اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ مال ضائع کرنا بھی ناجائز ہے. مال ضائع کرو گے تو پھر کی بنے گا؟ پھر اتنا تو ایک میرے کو ایک مثال طور پہ ایک بندے کو لائن جی ارباں خرباں ڈالر، او پتر دی شادی تے لکھاں کروڑاں ڈالر اڑا دیندا، میرے ارگا غریب بندہ جی دھی دی شادی کرنی ہو تو پھر کی بنے گا؟ آخر ویکھ رہے ساری ہر شاید سامنے آ رہی ہے نا. ہر بندے کول تو دنیا ہے، پوری دنیا ہر بندے دے کول ہے. موبائل جو کول ہے تو پوری دنیا کول ہے نا. وہ ویکھتا رہا ہے نا یار. سوال بچی کر دے ابو جی انہوں تاں 200 کھانے پکائے تسی 5 بھی نہیں پکا سکتے ہو. پیو میں آخنا کہ سوچے گا میں زندہ زمین چلا جاواں ہاں. ظالم دے بچے ہو تساں معاشرہ دا خراب تساں کر دیتا وڈیرے لوگاں. تے غریب اسی کدھر جائیے؟ تے غریب بیچارہ حال جو کہ بھی پیسے اس کو نہیں ہوندے کہ میں حال بک کراواں تے میری جڑا عزت بنے. وہ بیچارہ گلی دے اندر تمبو لا کے روٹی کھواندا، پھر لوگ گلاں کر برادری گلاں کر دی جی روٹی تے صحیح نہیں سی یار. اے بھی تے ویکھو نا یار سارا دیہڑ انہیں ٹوکری چک کے مزدوری کیتی، دھی دے جہیز بنایا، دھی نو پھر ٹوریا. ہاں جی حدیث پاک میں وہ بھی چلو تہاڈے سامنے پیش کر ہی دینا. ہاں جی لیکن ابو داؤد شریف دی یا بخاری شریف دی جنہیں اپنا 3 دھیاں دی اپنا انہاں نو پالیا، انہاں نو پال کے تے انہاں نو ادب سکھایا تے انہاں نو ادب سکھا کے اگے ٹور دیتا. ہاں اے حدیث پاک ابو داؤد شریف دی عن ایوب بابن بشیر الانصاری عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل 3 بنات جن دی 3 دھیاں جنیاں 3 دھیاں نے فادبہن اس ماں پیو انہوں دھیاں نو ادب سکھایا، احترام سکھایا، دین سکھایا. وزوجہن پھر انہوں نے نکاح کیتے، انہوں نے زوج دیتے یعنی انہوں نے بندے دیتے، شوہر دیتے، انہوں نے نکاح کیتے. واحسن الیہن فلہ الجنہ احسن طریقے نال انہوں نے ٹوریا، انہوں نے روانہ کیتا، دین سکھا کے، ادب سکھا کے، احترام سکھا کے پھر انہوں نے 3 بیٹیاں دے نکاح کر دیتے. فلہ الجنہ تو میرے آقا نے فرمایا وہ پکا بندہ جنتی ہے، وہ پکا جنتی ہے. کہ ہون بندہ دھی کہہ میں ٹورے؟ ہون تو خرچے اتنے مہنگائی اتنی دھی بندہ ٹور ہی نہیں سکتے. اس وجہ تو یہ سارا بیڑا غرق ہویا پیا. ہاں جی عظمت والدین اور ہمارا معاشرہ ویکھ لو. جس والدین کو ارباں خرباں اولاد لائی جاندے جس کو چھوٹے کو روٹی کوئی نہیں، وہ دھیاں پتر گھر بہا کے بیٹھا. یہ عذاب کے دیتے ہیں؟ یہ عذاب انہاں حکمراناں تے. ساڈے بھی کرتوت چنگے کو نہیں لیکن عذاب انہاں حکمراناں تے. اس واسطے اسی خود لے آنے ہاں. میرے دوستو بزرگو یاد رکھو کائنات دے اگر 6.5 ارب لوگ ہیں نا انسان تے اتنے 200 کے غالباً 22 مذہب ہیں. جتنے بھی مذہب ہیں سارے مذہباں دی اپنے نظام، اپنی حکومتاں، اپنے فلاں 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 فلاں. لیکن یاد رکھو اسلام جیا عدل، اسلام جیا نظام، قرآن جی کتاب اور محمد رسول اللہ جائے نبی نہ کسے مذہب چن، نہ قرآن کسے کتاب کسے مذہب چے، نہ سونا نظام کسے مذہب چے، نہ پوری دنیا چھاڑ کے ویکھ لو عدل دا نظام جو قرآن تے حدیث چے وہ کسے نظام چ نہیں ہے. اس واسطے نجات اسے دے چاہیے اور ترقی اسے دے چاہیے. مغربی تقلید کوئی ترقی نہیں. میرے کو قسم چوا لو میں تو کیا کہنا مغربی تقلید کوئی ترقی نہیں. کوئی اپنا اس دے ملک ترقی نہیں کرے گا. ترقی کرے گا تو میں آخنا کہ قرآن شریف نافذ کرو. اگر ترقی نہ کرے میں چوک دے وچ لٹکا کے پھانسی دے دینا. صرف شرط ہے قرآن تے محبوب دا فرمان جو صدیق اکبر نے نافذ فرمایا سی، جو 1000 سال برے صغیر وچ رہا وہ نظام نافذ کرو. سال تو بعد ملک ترقی نہ کرے میں نو چنگی تے چوک دے وچ لٹکا کے پھانسی دے دینا کہ مولوی صاحب تو جھوٹ مارے سی. کیوں؟ یہ گل ہے ہی سچی. سارے صدیق اکبر نظام قرآن نال چلایا، فاروق اعظم قرآن نال چلایا، عثمان و علی قرآن نال چلایا، امام حسن مجتبی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم انہاں قرآن نال نظام چلائے. برے صغیر دے وچ 1000 سال حکومت رہی تک قرآن دی وجہ تو رہی. جدوں انہاں قرآن چھوڑیا اس دی وجہ تے مسلمان ذلت 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 ہن مسلمان بالکل اینج نپیا گیا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس واسطے دوستو بزرگو اللہ رسول تو بعد مقام ہے تا ماں پیو دا نے. ماں پیو دا مقام ہے
تو ماں پیو راضی تو تھوڑی نمازاں بھی قبول، تھوڑے حج بھی قبول، تھوڑے روزے بھی قبول، تھوڑے صدقات و خیرات بھی قبول، تھوڑے تسبیح بھی قبول۔ اگر ماں پیو راضی نہیں تو میں آخنا 1000 رکعت روز دے نفل پڑھ، ماں ناراض ہے یا پیو ناراض ہے تو کوئی قبول نہیں۔ کافی حدیثیں رہ گئی ہیں، اللہ تک دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور دعا کرنی ایک اج اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت ایوب انصاری قسطنطنیہ فتح دے دوران آپ وصال فرمایا آپ نے، تے روح البیان نے لکھیا کہ آپ دا مزار پونرمار اتھے یہ ترکی دے اندر ہے، ہون ترکی جڑا ہو آج کل استنبول ہے، پہلے قسطنطنیہ سی، او دے قلعے دے باہر آپ دا مزار شریف ہے۔ آپ دے وصال تو بعد چاہے اتھے کوئی عیسائی سی یا مسلمان سی یا رومی جتنے بھی سن، عیسائی بھی سن، لیکن آپ دے مزار دی وجہ مزار تے آ کے اللہ کو دعا کرتے سن کہ یا اللہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسیلے نال بارش عطا فرما۔ انہاں دے مزار دی روح البیان لکھا لگا کہ روح البیان والے مصنف بڑے پرانے ہیں، 300-400 سال پہلے دے ہیں، انہاں لکھی گل، انہاں کیا کہ اگر کسی نے بارش دی ضرورت ہوندی سی نا حضرت ایوب انصاری دے مزار تے آ جاندے سن، آ کے دعا کرتے سن یا اللہ سانو بارش عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دینا سی، حالے بندے اتھوں جاندے نہیں سن کہ اللہ تعالیٰ بارش دے دینا سی۔ اسی بھی آج حضرت ایوب انصاری دا واسطہ اللہ دی بارگاہ پیش کرنے یا اللہ سانو بھی بارش عطا فرما۔ یا اللہ سے گناہگار بڑے ہم، صبح حدیث پاک بیان کی تھی نہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ قرآن شریف نو پڑھ، سورت نو پڑھ کے ویکھ تو صحیح نا، حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے اللہ تعالیٰ نے جس نافرمانیاں ویکھیاں، بے ادبیاں ویکھیاں، نبی نو جھٹلایا، 40 سال بارشاں بھی بند کر دیتیاں، 40 سال اولاداں بھی بند کر دیتیاں۔ اے تو تے میں ویکھ اسی بارشی بند ہوئی ہے نا، اولاد ہر کسی سے پیدا ہو رہی نا، قرآن شریف ہے، سورت نوح ہے، 40 سال اللہ تعالیٰ نے بارش بھی بند کر دیتی، اولاد بھی بند کر دیتی۔ ہاں جی، پھر اللہ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کو معافی منگو، اللہ کو توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ہاں جی، پھر وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، ہاں جی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش تو انہوں عطا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تو بیٹے بھی نوازے گا، مال بھی دے گا، اور باغ ایسے دے گا جہدے وچ پانی دی نہراں وگن گیاں۔ لیکن استغفار کرو تو صحیح نہ یار، توبہ کرو تو صحیح یار۔ نوح علیہ السلام نے قوم نے فرمایا قرآن میرے محبوب تے اتریا، حکم ساڈے واسطے بھی یہی ہے، استغفار کریے تو تاں نہ یار، اللہ کو معافی منگیے تو تاں نہ یار، اللہ کو توبہ کریے تو تاں مسجد دے وچ اسی وڑدے نہیں، نماز قرآن شریف اسی کھول دے نہیں، پھر توبہ سا کتے کرنی۔ آج ذہن وچ رکھ کے گل جاؤ میری، ہر بندہ روز دا 100 واری استغفار کرے، ہر بندہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا اللہ گناہاں دے اعتراف کر چکے ہیں، یا اللہ گناہگار بہواں، لیکن تیرے محبوب دے امتیاں سانو بارش عطا فرما۔ حضرت ایوب انصاری دے تصدق نال بارش عطا فرما، حضرت بلال حبشی دے تصدق نال بارش عطا فرما، اور حضرت صحابہ کرام حضور دے چچا حضرت عباس دے وسیلے نال بارش منگدے سن، یا اللہ اسی بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا جانن انہاں دے وسیلے نال بارش منگنے، یا اللہ سانو بھی بارش عطا فرما، اور ساڈے حال تے رحم فرما، سانو پکی سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔